کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جو لوگ ہم سے غیر مشروط محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اکثر انہی کے پاس قوانین اور شرائط کی سب سے لمبی فہرست ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ تضاد ہے ویسے۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گہرے تضاد پر بات کر رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر چارلس اسٹینلی کے دیے گئے ایک بہت مشہور خطبے کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت اور الہیاتی محبت کے تصور کا تجزیہ کریں گے۔ ہماری بحث کا جو مرکزی سوال ہے وہ بہت سیدھا لیکن انتہائی اہم ہے، یعنی کیا ڈاکٹر اسٹینلی کے پیغام میں جو خدا کی محبت اور انسان کی اہمیت کا تصور پیش کیا گیا ہے، کیا وہ واقعی، میرا مطلب ہے مکمل طور پر غیر مشروط ہے؟ صحیح، یا پھر اس خوبصورت دعوے کے پردے میں اطاعت، نظم و ضبط اور طرز زندگی کی کڑی شرائط چھپی ہوئی ہیں؟ میں آج اس بات کا دفاع کروں گی کہ ان کا یہ پیغام دراصل ایک مستقل، اٹوٹ اور واقعی غیر مشروط محبت کا فریم ورک پیش کرتا ہے، ایک ایسا فریم ورک جو ہماری انسانی خامیوں کے باوجود قائم رہتا ہے۔ فکری سطح پر چاہے جو بھی نام دیا ہو، عملاً یہ انتہائی مشروط چیز ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خدا کی برکات اور انسان کی قدر کو مسلسل اطاعت اور سخت تادیبی عمل کے ساتھ اس قدر سختی سے جوڑ دیا گیا ہے کہ انسان ایک نہ ختم ہونے والی روحانی مشقت میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بظاہر ایسا کیوں لگتا ہے، لیکن اگر ہم ڈاکٹر اسٹینلی کے استدلال کی بنیاد کو سمجھیں نا تو ہمیں ایک بالکل مختلف زاویہ نظر آئے گا۔ وہ اپنی بات کا آغاز کسی خشک فلسفے سے نہیں کرتے، وہ اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتے ہیں۔ صحیح، بالکل، وہ ایک انتہائی ذاتی تجربہ بتاتے ہیں، ایک ایسا وقت جب وہ ہسپتال میں تھے، شدید بیماری اور مایوسی کا شکار تھے، اور تب انہیں ایک کمبل پر ایک تحریر نظر آئی جس پر لکھا تھا، میری زندگی خدا کے لیے اہم ہے۔ ہاں، یہ واقعہ پڑھ کر واقعی ذرا اس کے نفسیاتی پہلو پر غور کریں۔ یہ محض ایک جذباتی دلاسا نہیں تھا ان کے لیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ عارضی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر مستقل ہے، یعنی ایک بار بچا لیا گیا تو ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ اسے آپ انگریزی میں سیوڈ ونس اینڈ فار آل کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اسپتال والا واقعہ واقعی بہت اثر انگیز ہے۔ میرا مطلب ہے جب انسان اپنی کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے نا تو اسے یقیناً ایسی ہی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ اسی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے 5 ٹھوس ثبوت بھی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ نجات، پاکیزگی۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ نجات کیسے کام کرتی ہے، انسان کے اندر پاکیزگی یعنی جو ایک سینکٹیفیکیشن کا عمل ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کی کارکردگی پر نہیں بلکہ بخشنے والے کی عظمت پر مبنی ہے۔ اچھا، ہاں، جب وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نام ممنے کی کتاب حیات میں، جسے بک آف لائف کہتے ہیں، اس میں لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ ایک ابدی حقیقت بن چکی ہے۔ یہ میکانزم اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کا روحانی تشخص آپ کے اعمال سے آزاد ہو کر ایک محفوظ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں اسے غیر مشروط کہتی ہوں۔ میں آپ کی اس تشریح کو سمجھ رہا ہوں، اور فکری اعتبار سے یہ جو کتاب حیات میں نام لکھے جانے کا تصور ہے یہ بہت پرکشش ہے، لیکن میں اس کی عملی شکل پر سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ اگر ہم ان کے پیغام کو مزید تھوڑا گہرائی میں جا کر کھنگالیں تو ہمیں ایک بہت واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ محبت لامحدود اور غیر مشروط ہے، لیکن پھر یعنی چند ہی لمحوں بعد وہ ایک باقاعدہ تنبیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی برکات کے راستے میں واحد رکاوٹ آپ کی لاپرواہی یا گناہ کی زندگی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایک سیکنڈ، میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گی اور وضاحت چاہوں گی۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برکات کا رک جانا محبت کے ختم ہونے کے مترادف ہے؟ دیکھیں، کیونکہ ڈاکٹر اسٹینلی نے یہ تو بالکل نہیں کہا کہ خدا کا تعلق انسان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، میں تعلق کے مکمل ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا، میں اس تعلق کے روزمرہ تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک محبت واقعیتاً غیر مشروط ہے تو اس کے نتیجے میں ملنے والی برکات میرے طرز عمل کی وجہ سے کیوں روکی جا رہی ہیں؟ لیکن وہ برکات کو روکنا بھی تو ان کے الفاظ پر غور کریں نا، وہ نظم و ضبط کے سخت ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جب آپ کی روحانی اور مادی برکات کا دار و مداری اس بات پر ہو کہ آپ کتنی فرمانبرداری دکھا رہے ہیں تو یہ رشتہ غیر مشروط کیسا ہوا؟
ہم اسے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ کمپنی میں ایک ایسا ملازم ہے جسے کبھی نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یعنی ایک انفائربل ملازم؟ جی بالکل، اس کا کانٹریکٹ پکا ہے، اسے نوکری سے نکالنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی تکنیکی طور پر اس کی پوزیشن محفوظ ہے۔ لیکن اگر اس کا باس ہر روز اس کی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے، ذرا سی غلطی پر اس کا بونس روک لیتا ہے، اسے سخت ڈانٹ پلاتا ہے اور دفتر میں اس کا جینا محال کر دیتا ہے، تو کیا وہ ملازم اس نوکری میں کبھی بھی سکون محسوس کرے گا؟ خیر، وہ نوکری محفوظ ضرور ہے، لیکن عملی طور پر وہ شدید تناؤ اور شرائط پر مبنی ہے۔ اور ڈاکٹر سٹینلی کا پیش کردہ خدا بالکل اسی باس کی طرح کام کرتا دکھائی دیتا ہے، جہاں نجات تو محفوظ ہے لیکن روزمرہ کی زندگی سخت کارکردگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ یہ ایک زبردست اور کافی جدید مثال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے سامعین میں سے کوئی دفتر میں کام کرتا ہے تو وہ اس باس والے تناؤ کو بخوبی محسوس کر سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ مثال خدا اور انسان کے رشتے پر پوری طرح لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ باس اور ملازم کا رشتہ پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، محبت پر نہیں۔ ڈاکٹر سٹینلی دراصل اس تادیبی عمل کو باس کے غصے کے طور پر نہیں بلکہ کامل تحفظ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کامل تحفظ؟ ڈانٹ ڈپٹ سے؟ جی، جب وہ خطبے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ فرض کریں میں گناہ کروں، تو وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اس نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ ہاں، لیکن اس تیاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خامیوں کو بس یوں ہی نظر انداز کر دیتا ہے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس رشتے کو نہیں توڑتا۔ جو وہ نظم و ضبط کا سخت ہاتھ ہے نا، وہ باس کی طرح منافع بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک شفیق والدین کی طرح بچے کی کردار سازی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا روح انسان کے اندر بستا ہے۔ یعنی پاکیزگی کا یہ جو سینکٹیفیکیشن کا میکنزم ہے، یہ باہر سے لاگو نہیں ہوتا، یہ اندر سے انسان کی خواہشات کو بدلتا ہے۔ یہ کوئی ایسا باس نہیں ہے جو کیمرے سے آپ کو دیکھ کر نوٹ کر رہا ہو، یہ ایک ایسا رہنما ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، جو آپ کو بہتر بننے میں مدد دے رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کے نزدیک یہ سختی بھی محبت ہے؟ جی، یہ سختی ہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی زندگی خدا کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ اس کے لیے اہم نہ ہوتے تو اسے آپ کی خامیوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا، وہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیتا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تادیب یعنی ڈسپلن محبت کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہاں صرف روحانی رہنمائی یا اخلاقی کردار سازی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سٹینلی باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا لامحدود جلال کی دولت سے ہماری مادی اور جذباتی ضروریات بھی پوری کرے گا۔ بالکل، وہ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر فوراً ہی یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ غفلت برتنے سے یہ برکات رک جائیں گی۔ تو یہیں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے جسے ہم مصائب یعنی سفرنگ اور تادیب کے فرق کا نام دیتے ہیں۔ تو آپ اس فرق کو کس طرح دیکھتے ہیں اس متن کی روشنی میں؟ دیکھیں، ایک عام انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، کبھی مالی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی سنگین بیماری آ گئی۔ ڈاکٹر سٹینلی ایک جگہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے عظیم اولیاء نے بھی شدید مصائب کا سامنا کیا اور وہ خدا کے بہت قریب تھے۔ صحیح۔ لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ہمیں مشکلات، آزمائشوں اور دکھوں سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ وہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم صحیح زندگی نہیں گزار رہے۔ اب آپ خود بتائیں، ایک عام انسان جو پہلے ہی کسی تکلیف میں ہے، وہ اس الجھن کو کیسے سلجھائے گا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کہ انسان اپنی تکلیف کو، اپنے دکھ کو کیسے سمجھے۔ لیکن ڈاکٹر سٹینلی خود اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ تکلیف کو لازمی طور پر سزا سمجھنا ان کے پیغام کی غلط تشریح ہوگی۔ لیکن کیا وہ واقعی اس الجھن کو دور کرتے ہیں؟ ذرا نفسیاتی سطح پر اس میکنزم کو دیکھیں۔ جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو کیا وہ یہ سمجھے کہ وہ ان عظیم اولیاء میں سے ہیں جن کا ایمان پرکھا جا رہا ہے، یا وہ تادیب کے عمل سے گزر رہا ہے؟ بالکل،
یا وہ یہ سمجھے کہ اس کے کسی پوشیدہ گناہ کی وجہ سے خدا اسے نظم و ضبط سکھا رہا ہے اور اس کی برکات روکی جا رہی ہیں۔ یہ جو ابہام ہے نا، یہ انسان کے اندر شدید اینگزائٹی پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر مشروط محبت کیسے ہوئی جو انسان کو ہر مشکل وقت میں خود احتسابی کے ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دے جہاں وہ اپنا ہی مجرم بن کر سوچتا رہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو خدا نے میری برکت روک لی۔ دیکھیں، آپ نے اس اینگزائٹی کی بہت درست نشاندہی کی ہے، اور اگر کوئی ہماری گفتگو سن رہا ہے اور کبھی کسی مشکل وقت میں اس نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں کسی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، تو وہ اس نفسیاتی دباؤ کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن میں اس کی ایک مختلف تشریح پیش کروں گی۔ جی بتائیں۔ کہ انسان سارا وقت ڈرتا رہے، بلکہ وہ دراصل انسان کو ایک بامقصد فریم ورک دے رہے ہیں۔ بامقصد فریم ورک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والا کوئی بھی حادثہ، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بے ترتیب یا رینڈم کیوں نہ لگے، وہ خدا کی نگاہ اور اس کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ تکلیف کی بے معنویت ہوتی ہے۔ میننگ لیسنس۔ بالکل۔ ڈاکٹر سٹینلی کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ آپ کی تکلیف بے معنی نہیں ہے۔ اگر یہ آزمائش ہے تو یہ آپ کو کندن بنا رہی ہے، اور اگر یہ تادیب ہے تو یہ آپ کو واپس راستے پر لا رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں خدا آپ کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ آپ اسے کٹہرا کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے مطابق یہ ایک مستقل رہنمائی کا عمل ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دکھ کو کوئی نہ کوئی معنی پہنانا انسان کی ایک بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر سٹینلی جس طرح اس معنی کو انسان کے روزمرہ کے اعمال کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ ہمیں اس بحث کے ایک اور انتہائی اہم اور شاید سب سے متنازع پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ جدید معاشرے اور ٹیکنالوجی والے حصے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جدید معاشرہ، ٹیکنالوجی اور انسان کی توجہ کا مسئلہ۔ وہ جدید معاشرتی زوال، یعنی یہ جو آج کل ڈپریشن اور خودکشیوں کا رجحان ہے، اس کی بنیادی وجہ اسی دوری کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں میں جیسے آئی فون اور کمپیوٹرز میں پناہ ڈھونڈ لی ہے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہوں گی، ان کا ہدف ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ فون اور کمپیوٹر اہم ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال توجہ کی معیشت یا اٹینشن اکانومی پر ہے۔ توجہ کی معیشت؟ کیا آپ اسے تھوڑا کھول کر بیان کریں گی؟ بالکل۔ ارے سوچئے، جب انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی زندگی میں مصائب کیوں ہیں، یا جب وہ اندر سے خالی پن محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کا حل کہاں ڈھونڈتا ہے آج کل؟ اپنے فون پر۔ جی، وہ اپنے فون کی اسکرین پر سکرولنگ شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر سٹینلی کا کہنا ہے کہ وہ ہستی جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو غیر مشروط محبت دیتی ہے، اس سے رابطہ توڑ کر ہم عارضی اور کھوکھلی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک ایسے ڈیوائس کو پاور پلگ سے نکال دیں جو مسلسل توانائی مانگتا ہے، اور پھر آپ شکایت کریں کہ اس کی بیٹری کیوں ختم ہو رہی ہے۔ یہ کوئی مشروط سزا نہیں ہے، بلکہ سبب اور اثر کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا سیدھا سا نتیجہ ہے۔ جب ہم خالق سے کٹتے ہیں تو ڈپریشن فطری طور پر جنم لیتا ہے۔ آپ کا یہ بیٹری اور پاور پلگ والا استدلال بہت دلچسپ ہے، لیکن اگر ہم متن کو دیکھیں تو ڈاکٹر سٹینلی کے الفاظ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا سے جڑے رہو، وہ زندگی کو باقاعدہ ایک زیرو سم گیم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ زیرو سم گیم سے آپ کا کیا مطلب ہے، اور یہ ان کے پیغام میں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، زیرو سم گیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ وقت دے رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ دوسری جگہ سے وہ وقت چرا رہے ہیں، اور اس عمل میں کوئی توازن نہیں ہو سکتا۔ ان کے الفاظ پر غور کریں ذرا۔ وہ کہتے ہیں آئی فون پر اپنے دوستوں سے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا جو بالکل اہم نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ ذرا اس جملے کی شدت کو محسوس کریں۔ انسان کی روزمرہ کی سماجی مصروفیات، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، ہنسنا بولنا، ان سب کو وہ غیر اہم چیزوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ موازنہ کرتے ہیں کہ ہم فون پر کتنا وقت گزارتے ہیں بمقابلہ خدا کے کلام کے۔ یہ کوئی پاور پلگ والا سیدھا میکانزم نہیں ہے، یہ ایک شدید قسم کا جرم کا احساس دلانے والا عمل ہے جسے ہم گلٹ ٹرپنگ کہتے ہیں۔
لیکن ایک منٹ، کیا ہم واقعی اپنے فونز پر غیر ضروری وقت نہیں گزارتے؟ میرا مطلب ہے ان کی یہ تنقید تو آج کے دور کے سیکولر ماہر نفسیات بھی کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، لیکن ماہرین نفسیات اسکرین ٹائم کم کرنے کی بات کرتے ہیں ذہنی صحت کے لیے۔ وہ اسے کوئی اخلاقی یا روحانی ناکامی قرار نہیں دیتے۔ ڈاکٹر سٹینلی کے اس فریم ورک میں آپ کبھی بھی کافی نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دوستوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اندر سے یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ وقت عبادت میں گزار سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسانی خوشی کے ہر اس لمحے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو براہ راست مذہبی نوعیت کا نہ ہو۔ اگر مجھے 24 گھنٹے اپنے ہر عمل کا، اپنی ہر دنیاوی مصروفیت کا روحانی جواز پیش کرنا پڑے تو یہ محبت نہیں بلکہ ایک تھکا دینے والی مائکرو مینجمنٹ ہے۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کی بات کو تھوڑا زیادہ ہی لفظی معنوں میں یعنی لٹرلی لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سٹینلی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ دوستوں سے ملنا چھوڑ دیں یا اپنا فون توڑ کر پھینک دیں۔ نہیں، ظاہر ہے فون توڑنے کا نہیں کہہ رہے۔ ان کا زور ہماری زندگی کی حتمی ترجیحات پر ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ مائکرو مینجمنٹ ہے۔ میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ جب انسان کو یہ احساس ملتا ہے کہ کائنات کے خالق کی روح اس کے اندر بستی ہے اور اسے پاکیزگی کی طرف لے جا رہی ہے، تو اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، اس کا ورلڈ ویو خود بخود بدل جاتا ہے۔ پھر اسے دوستوں سے گپ شپ بری نہیں لگتی، بلکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا حتمی مقصد ان چھوٹی چیزوں سے کہیں بڑا ہے۔ وہ ان چیزوں کا غلام نہیں رہتا۔ مگر وہ خطبے میں خود کہتے ہیں کہ خدا کی خواہش ہے کہ آپ ایک پاک اور مقدس زندگی گزاریں، بس اس روح القدس کی اطاعت کریں۔ یہ جو بس اطاعت کریں کہنا ہے نا، یہ کہنے میں جتنا آسان ہے، عملی زندگی میں اتنا ہی مشکل ہے۔ مشکل ضرور ہے، اس سے میں انکار نہیں کروں گی، لیکن یہ اطاعت اس محبت کو مشروط نہیں بناتی۔ میں دوبارہ اسی بات پر زور دوں گی جس سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ ہے تنہائی اور بے معنویت۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی کے لیے اہم نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ڈاکٹر سٹینلی اس نفسیاتی خلا کو ایک دائمی اور نہ ٹوٹنے والے رشتے سے بھرتے ہیں۔ وہ انسان کو بار بار یقین دلاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، کائنات کا خالق تمہاری فکر کرتا ہے اور تمہارا نام کتاب حیات میں مستقل طور پر درج ہے۔ یہ احساس تحفظ، یہ یقین کہ میری حتمی منزل بہرحال محفوظ ہے، یہی تو وہ بنیاد ہے جس پر انسان ایک صحت مند اور بامقصد زندگی کی عمارت کھڑی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، میں اس کی جذباتی اور نفسیاتی کشش کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ جب کوئی یہ سنے کہ کائنات کا خالق بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اہم ہیں، تو یہ انسان کے اندر موجود تنہائی کے خوف کے لیے واقعی ایک زبردست مرہم کا کام کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن بحیثیت تجزیہ کار میں اس مرہم کی قیمت پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ ایک طرف یہ تسلی ہے کہ آپ محفوظ ہیں، اور دوسری طرف یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اب آپ کو ہر روز ایک مقدس زندگی گزارنے کی سخت محنت کرنی ہے، اور ذرا سی غفلت پر تادیبی عمل یا برکات کے رک جانے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یعنی آپ اسے ایک تصادم کے طور پر دیکھتے ہیں؟ جی، میری نظر میں یہ فضل اور اطاعت کا ایک ایسا تصادم ہے جو انسان سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی روحانی مشقت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو اپنا دعوت تو غیر مشروط ہونے کا کرتی ہے، لیکن اپنا معیار برقرار رکھنے کے لیے آپ سے مسلسل وفاداری مانگتی ہے۔ آپ کا یہ تجزیہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر سٹینلی کے اس پیغام میں اطاعت اور غیر مشروط فضل کے درمیان ایک بہت باریک اور کہہ لیں کہ پیچیدہ تناؤ موجود ہے۔ ہمارے سامعین بھی یقیناً اس تناؤ کو اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی سطح پر محسوس کرتے ہوں گے۔ بالکل کرتے ہوں گے۔ میرے نزدیک اس ماخذ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ایک ایسا مضبوط نفسیاتی اور روحانی لنگر فراہم کرتا ہے جس میں وہ خود کو اہم محسوس کر سکے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ تم محض حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک باقاعدہ منصوبے کا حصہ ہو۔ اور میرے نزدیک اس پیغام کا جو دلاسا دینے والا پہلو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا فکری تجزیہ ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ جب زندگی کی برکات آپ کی کارکردگی سے جڑی ہوں،
آپ کی تکالیف کو سزا یا تعدیب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہو اور آپ کی عام مصروفیات کو بھی روحانی دوری کا سبب قرار دیا جائے تو یہ ایک ایسا فریم ورک بن جاتا ہے جو انسان سے مسلسل کارکردگی اور جواب دہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج کی گفتگو کے لیے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ کسی بھی الہیاتی یا فلسفیانہ پیغام میں محبت اور اس سے جڑی شرائط کی باریکیوں کو سمجھنا حد درجہ اہم ہوتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، اس کے مختلف پہلو ابھی بھی تشنا ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان پر خود بھی تنقیدی نگاہ ڈالیں گے۔ بالکل، ایسے گہرے اور پیچیدہ موضوعات کسی ایک مختصر نشست میں پوری طرح سمیٹے تو نہیں جا سکتے۔ جی، تو آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے اگر ہم وہیں واپس جائیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، جب ہم خدا کی محبت کے اس تصور کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں واقعی ایک شفیق والدین کی کھلی باہیں نظر آتی ہیں جن کی سختی صرف ہماری بہتری اور نشو و نما کے لیے ہے، یا پھر ہمیں کسی غیر مرئی روحانی معاہدے کی وہ باریک اور سخت شرائط نظر آتی ہیں جن پر پورا نہ اترنے اور برکرات سے محروم ہو جانے کا ڈر ہر لمحہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہم آج آپ کی سوچ اور آپ کے اپنے تجزیے کے حوالے کرتے ہیں۔